بکر کدھر ہے؟ بیٹھے قدموں میں ہیں، لیکن میرے آقا محبت کے جذبات میں اس قدر اونچے نکل گئے ہیں۔ ابو بکر کدھر ہے؟ پتا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ابو بکر سے پیار کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نا ابو بکر کدھر ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کی ہاں انا یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر، ہاں انا یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ صرف کھڑے کر کے نہیں فرمایا، قال ادنو منی، ادنو، اس سے کیا سبق ملا؟ سارے صحابہ کا پیار ہے، فرض ہے، پر ابو بکر کو بہت ہی قریب کر لیا۔ ابو بکر کو بہت ہی، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہے سب صحابہ کرام سے پیار کرو، پر ابو بکر میرا بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ادنو منی، میرے قریب۔ اللہ اکبر، کیا کہوں؟ اگر معراج کی شب ہے تو رب فرماتا ہے یا رسول اللہ ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ اللہ فرماتا ہے ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ مسجد نبوی شریف ہے تو سرکار کہتے ہیں ابو بکر ادنو منی، وہاں قریب کر کے رب نے نوازا، یہاں قریب کر کے مصطفیٰ نے نوازا۔ وہ نبی پاک ہے تو یہ صدیق اکبر ہے۔ ادنو منی، صدیق اکبر تیری عظمت کے صدقے، جس کو سرکار فرمائے میرے قریب آ جا۔ صدیق اکبر قریب آ گئے۔ پھر اب اگلے لفظ سنو، اگلے لفظ سنو دوستو، اگلے لفظ سنو۔ جب قریب آئے حدیث شریف میں ہے کہ فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، حضور نے جفی مار لی ابو بکر، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ کون سا سینہ؟ الم نشرح لک صدرک والا سینہ، الم نشرح لک صدرک، جس سینے کو رب نے نور سے بھر دیا، میرے آقا نے اسی سینے سے ابو بکر کا سینہ لگا کر اس کو بھی بھر دیا۔ فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، سرکار نے سینے سے لگایا۔ خدا را مجھے بتاؤ، سینے سے لگانا پیار کی دلیل ہے کہ اختلاف کی دلیل ہے؟ بدبخت کہہ دیتے ہیں، بدبخت کہہ دیتے ہیں بس ذرا قوم کو اختلاف سے بچانے کو حضور نے مسلح پہ کھڑا کر دیا، ورنہ دل تو چاہتا تھا علی شیر خدا کے لیے جو ایسا کہتے ہیں اس کا ایمان میں کوئی تعلق نہیں ہے، نبی نہیں ڈرتا، اللہ کے دل، نبی کے دل میں کسی کا خوف، اگر خوف ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، باقی کسی کا وہ کھٹکا نہیں ہے۔ سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ پھر آگے سنو، آگے سنو، سینے سے لگایا تو قریب ہی کیا نا۔ بعض لوگ ملتے ہیں نا اس طرح، اس نے بھی ایک موڈے پر رکھ لیا، دوسرے بھی، سینے جدا جدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس طرح یہ سیاسی لوگ، ان میں کچھ کمپرومائز ہو جائے نا، کاف اور پپڑ یہ مل جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب تو سمجھ آگی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو نہ آئے، پھر میں کیا کروں؟ یہاں تک تو فقیر پہنچ گیا۔ ہاں جی، یہ پیار ہو رہا ہے، اس کے کندھے پہ اس کا، اس کے کندھے پہ اس کا، سینے جدا جدا، اوے اندر والا ملے تو کام بڑھے ہیں۔ ہاں جی، لیکن میرے آقا نے یوں نہیں،
خدا کی قسم وہ قریب کر لیں تو بڑی بات ہے، وہ تو سینے سے لگا رہے ہیں، وہ تو سینے سے لگا رہے ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرے آقا سینے سے لگائیں، امام حسن مجتبیٰ کو لگائیں تو یہ حسنین کی عزت ہے، اگر ابو بکر کو لگائیں تو بتاؤ پھر کس کی عزت بنے گی؟ سینے سے لگایا۔ آگے سنیے، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ابو بکر صدیق کی دونوں آنکھوں کے درمیان حضور نے ان ہونٹوں کے ساتھ بوسہ دیا جن ہونٹوں سے سارا قرآن نکلا ہے۔ قبل بین عینیہ، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا سرکار۔ بوسہ دینے والا کون ہے؟ جس کا بوسہ لیا وہ کون ہے؟ ایمان رکھا ہے دل میں تو فیصلہ کرو کہ ان کا مقام کس قدر بلند ہے۔ حلوہ کھونا کسی نہیں دے کونڈیاں دے مسئلے پوچھ لیں گے سانو۔ دراصل جب ابھی تو چاند ہوا نہیں رجب شریف کا، آج ہوگا، چلو مسئلہ پہلے ہو جانا چاہیے تاکہ تیاری ہو جائے۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، انہی کو تکلیف ہوتی ہے جن کے سینے آل رسول کے پیار سے خالی ہیں۔ حسن اتفاق ہے کہ ذکر خیر انہی کا نکلا ہے۔ محترم حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل رسول، شہزادہ رسول، جگر گوشائے سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 22 رجب المرجب کو ایسے ہی ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے اور ختم شریف جلایا جاتا ہے جیسے 11ویں شریف میں غوث پاک کی۔ یہ آج تک بلکتے پھڑکتے ہیں، ہم بھی پیدا ہوئے 11ویں بھی نہیں رکی، تو پھر تم حیا کر جاؤ، یہ تو نہیں رکے گی، 11ویں تو نہیں رکے گی۔ اور اگر تم بکواس سے نہیں روک سکتے تو ہم ذرا تھوڑا سا گورنمنٹ سے اپیل کریں گے، بارڈر کھول دو تھوڑے سے دنوں کے لیے تاکہ برادری سے جا ملے۔ یہاں تو آل رسول کے ماننے والے ہیں، ہوش کرو۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی خیرات بالکل امر مستحب ہے، امر مستحسن ہے، اولیاء اللہ کا معمول ہے، بالکل جائز اور برکت والی شے ہے۔ صرف ایسا کرنا چاہیے کہ بعض لوگ جو ناروا پابندیاں رکھتے ہیں وہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، اصل میں روڑا یہ بھی ہے نا، مسئلہ حلوے کا نام آتا ہے اور حلوہ ان کو بڑا پریشان کرتا ہے۔ یہ شروع سے ہی رجسٹرڈ فار دا سنی کمیونٹی، سنیوں کے لیے حلوہ رجسٹرڈ ہے۔ آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ تڑپتے ہیں کہ ہمیں تو منہ پہ کو مٹی بھی نہیں پھینکتا، یہ نرم اور گرم حلوہ کھاتے ہیں۔ بنو غوث پاک کے منگتے، بنو آل رسول کے منگتے، ہم تمہیں حلوہ کھلائیں۔ جائز ہے، مستحسن ہے، امر مستحب ہے، فضول پابندیاں نہ ہوں کہ چھت کے نیچے ہو، تاروں کی چھاؤں میں ہوں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ گھر میں پکاؤ، میری عزت والی بیٹیاں بہنیں مائیں پکائیں، ہاں جی پکانی چاہیے۔ اور یہ رزق لنگر تیار کر کے فاتحہ ہو امام جعفر صادق کے نام کی، اور جس سنی مسلمان کو چاہتے ہو بلا کر کھلاؤ، تمہاری مرضی، گھر بھیج دو تمہاری مرضی۔
یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ گھر سے باہر نہ نکالو، چھت کے نیچے سے نہ نکالو اور تاروں کی چھاؤں میں پکاؤ، نہیں، جیسے ہو سکتا ہے جو کچھ ہو سکتا ہے کرو۔ رہ گیا یہ کہنا کہ جی 22 کو تو ان کا 22 تاریخ کو رجب کو تو ان کا یوم وصال ہے ہی نہیں، یوم وصال نہیں ہے ان کا۔ تو میں کہتا ہوں تاریخ اسلام اب کسی کو نصیب ہو تو پڑھ لے، ایک متفقہ قول تو میرے آقا کے سفر آخرت کا بھی نہیں ہے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ حضور کا رفیق اعلیٰ کا سفر کس تاریخ کو ہے۔ بعض نے 12 ربیع الاول شریف لکھا ہے، بعض نے آگے پیچھے، بعض نے رجب شریف کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ تو جب میرے آقا کے مبارک دن کے لیے روایات کا اختلاف ہے، ہم اکثریت کے فیصلے پر چلتے ہیں، تو پھر یہ تو ان کے شہزادے ہیں۔ اگر کسی کو روایت میں اختلاف ہے کہ جی 22 کو نہیں ہے، میں کہتا ہوں چلو ہمیں بتاؤ کون سی تاریخ ہے۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں مجھے تقریر کے دوران رکا، اور شاید رات کی بات ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا تو یہ یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے ہی نہیں، 9 ہیں، تو تم 12 کو جلوس نکالتے ہو۔ میں رک گیا، میں نے کہا حضور تشریف فرما ہیں، امت کے امام ہیں، سنیوں کے پیشوا ہیں، آپ بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں حضرت سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم 9 کو جلوس نکالتے ہیں، جیسے اس نے لکھا ہے ہم 9 کو جلوس نکال لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، تمہاری مان کر ہم 9 کو نکالتے ہیں، ہماری مان کر 12 کو تم نکالو۔ اور چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، 2 جلوس ہو جائیں گے، 9 کو بھی ہو جائے گا، 12 کو کرو ہاتھ کھڑے، کون ملے گا؟ اب کسی کی ایسی تاسی کو بول لے یہ تو اگے گل ہی آگاں نکل گئی، یہ 12 تو بھی ہور، یہ تو دورہ کام پہ گیا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو 22 میں اختلاف ہے تو بتاؤ حضرت کا یوم وصال کون سی تاریخ ہے، اگر ہے موسٹ ویلکم، اس تاریخ کو بھی ختم جلاؤ، اس کو بھی جلاؤ۔ لے دے کے کہتے ہیں جی یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، 22 رجب امیر معاویہ کا یوم وصال ہے، تو میں کہتا ہوں بالکل بجا، بالکل بجا۔ تو پھر کیا ہو؟ میں کہتا ہوں ایسا کرو، لنگر تیار کرو، حلوہ خوب اچھا بھلا چنگا، گھی خوب ڈالو، میوہ گری، بڑے پستے بادام اچھے طریقے سے پکاؤ، اور میرے جیسا کوئی طالب علم بلا لو، تو دعا میں حضرت آل رسول جعفر صادق کا بھی نام لے لو، سیدنا امیر معاویہ کا بھی نام لے لو، دونوں کے لیے ہو جائے۔ بولو جائز ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہور رفڑ پہ گیا سی، ایک نو نہیں چل سکتے، نال دوجا بھی رل گیا۔ حضرت جی سنی دوستو، خدا کی قسم یہ صرف ان لوگوں کے بہانے ہیں روکنے کے لیے، یہ خیر سے روکتے ہیں، جو آپ کو روکنے کے لیے آپ نے عمل نہیں کرنا، کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی آ کے کہے کہ یہ 22 کو آپ کا یوم وصال نہیں اور ہے، تو اسے کہو کہ چلو بتاؤ کون سی تاریخ ہے، میں اس دن بھی جلاؤں گا، اس دن بھی جلاؤں گا، آؤ کھاؤ، بیٹھو، قرآن شریف کی آیتیں بھی پڑھو، ختم پڑھو، مر تو جائے گا لیکن آئے گا نہیں۔ تو یہ کار خیر سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی روکے تو جوتا نیا نہ ہو جو تو آپ کے کام کا، ٹوٹا جوتا پاس رکھو، جو روک کے 5-10 سر پہ آئے اور گنو 1، پھر 15-20 اور لاؤ، پھر 2، ایسے 10-15 لتر لگاؤ تاکہ میرا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے، پھر دیکھو آپ کو روکنے والا کون ہے۔ یہ لوگ خیر سے روکتے، خدا را سنیو، اپنی روایتی یہ جہالت جو ہے یا سادگی چھوڑو، یہ تو تمہیں روکنے کو آتے ہیں، جو روکتا ہے آپ کا اپنا ہے، ہرگز نہیں ہے۔ خوب محبت سے، خوب پیار سے 22 رجب المرجب کو آل رسول کے ایصال ثواب کا اہتمام کرو، اللہ تعالی حضور کی آل کا صدقہ بڑا کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رکا دے کر دوستوں نے 5-10 منٹ آگے زیادہ کر لیے، میں نے تو بریک لگا لی تھی پہلے۔